بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور وہ فطرت میں شامل ہے۔ اس طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورت کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دری اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دانی پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ محترم ناظرین، علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کرے تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا، فلاں انسان پر جن کا اثر آ گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک مسلمان، ایک انسان، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کرے تو اپنی جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بھی بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادریں لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلے اور حیا والی اولاد سے نوازا۔
جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے میلاد سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہوئی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی میاں بیوی کی میلاد کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس میلاد کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہذا جب بھی ایک دوسرے سے ملیں باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی و بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔